وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ جو بات لکھی ہے، یہ کس کتاب میں سے دیکھی تھی آپ نے؟ یا ایسا ہی تھا کہ بس کہیں سے چلتے چلاتے ایک میسج آ گیا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب، اور آپ نے اس کو آگے سینڈ کر دیا؟ تو لیکن اس میں نا یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک نا ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ جس کو جتنی معرفت ملتی جاتی ہے وہ اتنا خاموش ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پہ نا ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے، آپ نے بھی شاید اس کا کبھی مشاہدہ کیا ہو، کہ جتنے بھی یہ جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں نا اہل حق میں سے، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہوں تو ان کو نا اتنا زیادہ گفتگو نہیں کرتے، بہت زیادہ بولا نہیں کرتے۔ تو اب اس میں نا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ شریف ہے حدیث کی کتاب، اس کے حوالے سے نا ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بولنے سے عاجز آ جانا انسان کے ایمان کے اعلیٰ درجے میں ہونے کی علامت ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا، جب انسان کسی چیز کو بہت زیادہ بولتا ہے تو بہت زیادہ بولنے سے ہمارا جو، جیسے ہم تبلیغ میں بہت زیادہ اس میں ایک بات کو بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار بولتے ہیں، تو وہ ایک بات کو جب ہم بار بار بول رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کی عظمت کو، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین کو، اللہ تعالیٰ کے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر استفادہ کرنے کو جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں نا، تو اس بولنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے یقین کے اندر اتر جائے، اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہو جائے، آ جائے۔ تو لیکن اس میں ہمارے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف اور سلوک کی محنت ہوتی ہے، اس میں جب انسان آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو محنت کرتے 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 کہ جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جتنے بھی حجاب اور پردے ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کے لیے جو غیب ہے نا وہ کل معائنہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو غیب ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان اپنی سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے دل کے اوپر سے زنگ دور ہو جاتا ہے اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے، اور سلوک کے مختلف مراحل کے اندر انسان کے جسم پر، روح پر، انسان کے دل پر، اس کے لطائف پر اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات اور انوارات کے ہم مراقبات کرتے ہیں، ذکر اذکار کے اسباق کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کا جو ایمان ہے نا وہ غیبی کی بجائے شہودی ہو جاتا ہے، یعنی مشاہدے والا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ان اکابر نے، اسلاف نے، مشائخ نے ان اعمال پر، اسباق پر محنت کی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی اس سطح اور اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں کہ جس درجے پر پہنچ کر ان کا جو ایمان ہے، یعنی ان کے لیے غیب کل معائنہ ہو جاتا ہے، یعنی غیب اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وہ ایک چیز اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل کے اندر اتر گئی اور ان کو ایک غیبی چیزوں کا جو ایمان اور یقین ہے وہ مشاہدے کی طرح ہونے لگ گیا، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے اس چیز کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے ایمان، اپنے یقین کے اندر، اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس بات کو بار بار کریں، بار بار بولیں، بار بار کریں، بار بار بولیں۔ تو اس کی بجائے چونکہ جو باطن ہے، جو انسان کا دل ہے، جو انسان کے جو روحانی لطائف ہوتے ہیں، ان کے اوپر جب انسان محنت کرتا رہتا ہے اور ان کے اوپر جب اللہ پاک کے انوارات اور تجلیات آتی رہتی ہیں، انسان ہر روز کے اعتبار سے ان اسباق، ان اعمال، مراقبات کو کرتا رہتا ہے، تو وہ جو انوارات اور تجلیات ہوتی ہیں وہ انسان کے ان لطائف کے اوپر، دل کے اوپر، روح کے اوپر وہ مزید راسخ ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ ان کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں، اور یہ جو انوارات اور تجلیات ہوتی ہیں نا، یہ ان لطائف کے اندر اپنی جڑوں کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی جتنی یہ ان انوارات اور تجلیات اور مراقبات، اسباق کی جو جڑیں ہیں، یہ ہمارے باطن کے اندر جتنی زیادہ جڑ پکڑتی جاتی ہیں، مضبوط ہوتی جاتی ہیں، تو اتنا اتنا ہی انسان کا جو باطن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے آگے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کے سامنے انسان کا جو باطن ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ مٹتا چلا جاتا ہے، فنا ہوتا چلا جاتا ہے،
تو اس کی وجہ سے انسان کی جو زبان ہے نا وہ ایک اعتبار سے گنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس پہ جیسے نا ایک وہ جیسے کسی نے تالا سا ڈال دیا ہے، تو وہ جو یعنی ان کی خاموشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کی خاموشی میں اضافے کی وجہ ان کے باطن کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کے استحضار کا جڑ پکڑ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے، اور بعض جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ان کے ذمے نا پھر تکمیل کے بعد اجازت وغیرہ ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ذمے بھی یہ دعوت کا کام لگا دیتے ہیں کہ بھئی جس طرح سے تم اللہ تک پہنچے ہو نا محنت کرتے ہوئے، تو ان اسباق پر محنت کرتے ہوئے، تو اب تم بھی لوگوں پر اسی طرح سے محنت کرو اور ان کو میرے تک لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے اصلاح باطن کا اب تم کام کرو۔ تو جن حضرات کو اللہ پاک کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے اصلاح باطن کا کام سونپا جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ اپنی پھر زبان کا استعمال ان کو اللہ کی طرف سے نا مطلب وہ کہہ دیں کہ ان کو نا اس پہ معمور کر دیا جاتا ہے، تو وہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس انوارات، تجلیات، برکات کے ماحول سے لوگوں کی مصلحت اور اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ ان انوارات میں سے ظاہری طور پر اس کو نکال دیتے ہیں، اور مخلوق کی طرف اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ بھی جن انوارات، تجلیات کو تم نے اللہ کے فضل سے اپنی محنت کر کے حاصل کیا، تو اب تم بھی لوگوں پر محنت کر کے ان کو یہ چیز سکھاؤ، ان کو یہ سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ بولنا شروع کرتے ہیں، وہ دعوت دینا شروع کرتے ہیں، وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، وہ اپنی مجالس کے اندر گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ ساری ترتیب سمجھاتے ہیں۔ تو باقی یہ تھا کہ یہ کال جو ہے نا یہ ہوتا تو بہرحال یہ کال ہے تو ٹھیک، تو لیکن اس کال کو نا ہر کسی کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو جیسے یہ جو تصوف ہے، سلوک ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو راستہ ہے نا، اس کی نا مختلف منازل ہوتی ہیں، مختلف اس کے اسٹیشن ہوتے ہیں، مختلف اس کے مقام ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم جب اپنے پرانے اکابرین میں سے، پرانی تصوف کی کتابوں میں سے ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں جو ہے نا وہ کسی بزرگ کے اوپر کسی حال کا غلبہ معلوم ہوتا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ رونے دھونے کا غلبہ معلوم ہوتا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ ہنسنے کا غلبہ معلوم ہوتا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ مطلب دینی گفتگو کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ خاموشی کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہر بزرگ کے اوپر نا اس کے اپنے مقام کے اعتبار سے یہ جو ہے نا یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے لیے ایک ہی کلیہ جو ہے نا وہ فٹ ہوگا، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے چونکہ تکوینی اولیاء میں سے بنایا تھا، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی بات کر لیں گے کہ اولیاء کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں تشریعی اولیاء اور دوسرے ہوتے ہیں تکوینی اولیاء۔ تو جو تکوینی اولیاء ہوتے ہیں نا ان کے ذمے اور کام ہوتا ہے، اس کام کی انجام دہی کے لیے ان کو زیادہ بولنے کی، زیادہ تقریریں کرنے کی، زیادہ مطلب بیانات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے نا ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر خاموشی کا غلبہ تھا۔ تو اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بعض ساتھی جو وہاں رہا کرتے تھے ان کی خانقاہ میں، تو بعض دفعہ 3 3 4 4 دن گزر جایا کرتے تھے، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے مطلب کوئی بیان نہیں کیا ہوتا تھا، کسی کو کوئی واقعہ نہیں سنایا ہوتا تھا، تو وہ جتنا بھی مطلب روحانی محنت کرتے تھے، دین کی محنت کرتے تھے، وہ ساری کی ساری اپنے روحانی تصرف اور روحانی قوت کے ذریعے ہی کرتے تھے۔ تو جیسے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جو حضرات ہوتے ہیں نا ان کا جو ایک تصوف کی محنت کا جو ایک مزاج ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے ہمارے پاکستان انڈیا میں جتنے بھی مشائق ہوں گے نا، آپ بے شک اس پہ تلاش کر لینا، تحقیق کر لینا کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے جتنے حضرات ہیں نا، وہ ان کی جو مجالس ہوتی ہیں، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں نا، وہ 1 1 گھنٹے کے ہوں گے، 2 2 گھنٹے کے ہوں گے، 1 1 1 گھنٹے کے ہوں گے۔ تو ان کے ہاں جو اصلاح کا کام کیا جاتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہمارے جو نقش بند سلسلے کے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے اندر وہی کام، یعنی لوگوں کی اصلاح باطن کا کام، ان کے تزکیہ نفس کا کام، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت معرفت کو پیدا کرنے کا، مضبوط کرنے کا کام، ٹھیک ہے نا؟ اسی کام کو ہمارے جو اولیاء نقش بند ہوتے ہیں وہ اس کام کو
اپنی روحانی توجہات کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے روحانی تصرفات کے ذریعے، اپنی قلبی قوت کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس میں نا اتنا کوئی گفتگو کرنے کی یا بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مقصود چشتیہ سلسلے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور مقصود اللہ کے فضل و کرم سے نقش بندیہ سلسلے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ گزارش تھی، امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی بات نا آپ کو صحیح طرح سے پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا۔ باقی دیر کی معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔